اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حنان، یا منان، یا سبحان، یا سلطان، اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے دستگیروں کی دستگیری فرمانے والے، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہ گار، سیاہ کار، بدکار، بیکار بندے بندیاں تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں مولا۔ مولا بس آج ہماری مغفرت فرما دے۔ مولا کس زبان سے تیرا شکر ادا کریں، تو نے پھر ہمیں رمضان عطا کیا، مگر مولا ہم نے غفلت میں عشرۂ رحمت بھی گزار دیا، عشرۂ مغفرت بھی گزار دیا۔ ایسے روزے نہیں رکھ سکے جیسا رکھنے کا حق تھا، نہ ایسی تراویح پڑھ سکے، نہ ایسی عبادتیں کر سکے، ہم غافل رہے، ہم ناقص رہے۔ اے اللہ، جن کے روزے تو نے قبول کر لیے ان کا واسطہ ہمارے روزے قبول فرما، جن کے سجدوں کو قبول کر لیے ان کا واسطہ ہمارے سجدے قبول فرما، جن کی تراویح قبول کی ان کا واسطہ ہماری تراویح قبول فرما، جن کی تلاوت قبول کی ان کا واسطہ ہماری تلاوت قبول فرما، جن کے صدقے قبول کیے ان کا واسطہ ہمارے صدقے قبول فرما۔ مولا اپنے نیک بندوں کا واسطہ پیش کرتے ہیں، آج ہماری ختمی مغفرت کر دے، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما دے، ہمارے علانیہ گناہ بھی معاف فرما دے۔ مولا اپنے نیک بندوں کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اے اللہ، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا ہم کدھر جائیں گے؟ تیرے سوا کون ہے جس کے دربار میں ہم مغفرت طلب کریں؟ اے اللہ، تیرے گناہ گار بندے ہیں، نافرمان ضرور ہیں مگر تیری باغی نہیں ہے مولا، تجھ کو اپنا رب مانتے ہیں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اے رب کریم، بس آج ہم پر نگاہ رحمت فرما دے۔ تیری قسم، اگر تو نے ہم سب کو جنت میں داخل کر دیا، تیری جنت میں کوئی جگہ کم نہیں پڑے گی، تیرا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ، بس آج ہماری حتمی مغفرت فرما دے، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، جنت الفردوس میں ہمارا مقدر بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جن کے والدین، والد یا والدہ میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا ہے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کر۔ اے اللہ، انہوں نے ہم پر بڑی مہربانیاں کی ہیں، اب وہ تیری رحمت کے حوالے ہیں۔ اے اللہ، اپنی رحمتوں کی بارش ان پر نازل فرما۔ اے اللہ، اپنی رحمتوں کی بارش ان پر نازل فرما۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ ان کے بچوں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے۔ اے اللہ، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا کر دے۔ ان مبارک دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے دربار میں دعائیں کی، ان دعاؤں کا صدقہ جو آقا نے مانگا ہمیں عطا فرما۔ جس سے پناہ مانگی اے اللہ، ہم بھی تیرے دربار میں پناہ مانگتے ہیں، ہمیں ان تمام چیزوں سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ، نفس و شیطان کے واروں سے بچا لے، اپنے پسند کے بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، اخلاص کی دولت عطا کر دے۔ اے اللہ، ریاکاری نے کہیں کا نہیں چھوڑا، اول تو نیکی ہوتی نہیں، ہو جائے تو سنبھلتی نہیں۔ اے اللہ، ہم بڑے نکارہ ہو گئے ہیں، ہمارے دل و دماغ کو پاکیزہ کر دے، ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما، دکھلاوے اور بناوٹ سے بچا لے، اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لے، سجدوں کی لذت عطا فرما، تلاوت کا ذوق عطا فرما۔ اے اللہ، جو تو نے رمضان میں نیکیوں کا ذوق دیا ہے، ایسا کرم کر دے کہ ہم سارا سال نماز پڑھنے والے بن جائیں، مسجدیں سارا سال آباد رہیں،
اے اللہ ہم سب کے رزق حلال میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد دے دے۔ اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کے والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے۔ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جو بچے اور بچیوں کے دکھوں میں مبتلا ہیں ان کے وہ دکھ دور کر دے، انہیں اپنے بچوں کا سکھ عطا کر دے۔ اے کریم ہاتھ اٹھے ہیں، سب کے تو نام بھی جانتا ہے، سب کے تو کام بھی جانتا ہے۔ بڑی امید سے تیرے بندے بندیاں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں کہ رحمان کے دربار میں آئے ہیں، کریم کے دربار میں بھکاری آئے ہیں۔ اے اللہ کبھی کبھی ہمیں اپنی مشکل بہت بڑی لگتی ہے، کیسے حل ہوگی یہ مسئلہ، کیسے حل ہوگا؟ اے اللہ تیرا ہی قرآن میں فرمان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے، ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، راہیں کھول دے میرے مالک۔ اے اللہ جس کسی پر ظالموں نے ظلم کیا ہے، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں اور بیماریوں سے بچا۔ اے کریم بس اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ آج ان قیمتی لمحوں میں اے اللہ تیرے دربار میں التجا ہے، اے کریم مولا جلدی مکہ دکھا دے، جلدی کعبہ دکھا دے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ دکھا دے۔ اے اللہ اسی سال ہمیں حج کی سعادت عطا فرما، بار بار سال میں کئی بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی حاضری ہمارا مقدر فرما دے، اور جب ہمارا وقت آخر ہو ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن عطا فرما، جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ اے کریم جن لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں ان سب کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرما۔ اے اللہ سب مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرما۔ اے رب کریم جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما۔ میں کیوں کہوں کہ مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، ہمارے حق میں ہو جو ہمارے گھر کا بیڑا پار ہو، بیڑا پار ہو۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اور لب پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین بجاء نبی آمین۔ صدقہ جاریہ کے طور پر زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔